اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا يدخل الجنة القاطع. اس طرح پڑھتے ہیں لا يدخل الجنة القاطع. یہ بخاری شریف کی کتاب الادب سے لی گئی یہ حدیث مبارکہ ہے. تو فرماتے ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی یعنی دوسروں سے تعلق توڑنے والے شخص کے متعلق بتایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایسا شخص جو دوسروں سے قطع تعلق کر کے ایسے شخص کو ایک اسلامی معاشرے میں نہایت برا خیال کیا جاتا ہے. یہ قطع تعلق کرنا یا تعلق توڑنا جو ہے یعنی جنت سے نکلنے کے مترادف قرار دیا گیا اس حدیث مبارکہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعلق ان کا اس طرح کا ہے کہ جیسے ایک جسم کے اعضاء ہیں. اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تو یوں دیکھا جائے تو ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کچھ ایک جسم کے اعضاء کی مانند ہے. ایک اینٹ کے ساتھ اینٹ جیسے جڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک مومن کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے، اس کا رشتہ اتنا مضبوط ہے. اگر ہم ایک اینٹ کو نکالنے کی کوشش کریں تو اس کی وجہ سے پوری دیوار گر پائے گی، لیکن ایک اینٹ ڈائریکٹ نہیں نکل سکے گی. تو یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ قطع تعلقی کرنا جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور آخرت میں یہ ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے وہ انسان. تو مسلم سوسائٹی جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، چاہے رشتہ داریاں ہوں، ایک دوسرے سے تعلقات ہوں، چاہے مسجد میں باجماعت نماز ہو، عیدین ہو، جمعہ ہو، نکاح ہو، کوئی غمی ہو، خوشی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ اسلامی سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے. یہی طرز عمل جو ہے وہ ہمیں ایک یونٹی دیتا ہے. یہ طرز عمل جو ہے وہ دوسری تمام قوموں سے، دوسری تمام قوموں سے، دوسری تمام سوسائٹیز سے ہمیں جو ہے الگ تھلگ بتاتا ہے. اور یہی وہ سوسائٹی ہے اسلامی سوسائٹی کہ جو اس یونٹی کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتی ہے، اس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے لیے مثال بن جاتی ہے. اور دنیا کے تمام لوگ جو ہے وہ اس سوسائٹی کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور کئی لوگ جو ہے وہ تنہائی کی وجہ سے محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آخرکار وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام تک پہنچتے ہیں. انہیں جو ہے ایسا صلہ رحمی، ایسا ایک دوسرے سے تعلق جوڑنا
نظر آتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ وہ تو کفار کے ساتھ بھی جو تعلقات تھے وہ استوار کرتے تھے، جوڑتے تھے، نہ کہ مسلمانوں کے تعلقات کو خراب کرنے کا تو سوچنا ہی دور کی بات۔ وہ عورت جو ان پر روزانہ گند پھینکتی، کوڑا کرکٹ پھینکتی، جو ان کے کانٹے بچھوتی ان کے رستے میں، جب وہ بیمار پڑ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے، اس پر اثر ہوا۔ وہ بڑھیا جو اس علاقے میں رہنے والی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ڈر گئی ہے اور وہ جا رہی ہے، اور وہ بڑھیا جو علاقہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لائیں آپ کا بوجھ میں اٹھا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے کا درس دیا ہے، اور وہ سامان اس کا جو ہے اٹھا کر ساتھ جاتے ہیں تو بڑھیا راستے میں تعارف کرواتی جاتی ہے کہ تم ایک ایسے شخص سے بچنا، وہ شخص جو اپنے باتوں سے اپنے جو ہے جادو، باتوں کا جادو جو ہے چلا لیتا ہے، اور آباء و اجداد کے دیے ہوئے مذہب سے جو ہے وہ انسان بے روی کا شکار ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سنتے ہیں، لیکن آخر میں جب عورت پوچھتی ہے کہ جی تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا تو تم بات کرو، بتاؤ کہ تم کون ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی ہوں کہ جس کے جادو میں لوگ آ جاتے ہیں۔ تو وہ عورت اتنا اثر لیتی ہے۔ اب یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا۔ آج ہمارے بیچ جو ہے اسوہ حسنہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کر پاتے اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر بیٹھتے۔ ہمارے اندر جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بالکل تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ ہم آج قطع تعلقی کا جو وجوہات پر ذرا سا غور کریں تو ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے تو جہاں کفار کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کرنے کا ہمیں جو ہے حوصلہ صبر سکھایا ہے، تو وہاں ہم اپنے مسلمان بھائی کی بات ہی برداشت نہیں کرتے، جبکہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس طرح ہے جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء، اور ایک کو تکلیف پہنچے تو سارے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہماری مثال تو یوں ہے، آج اگر ایک کوئی کسی کو برا کہتا ہے، دوسرا اس سے زیادہ برا کہتا ہے۔ ہم اپنی بات کو اللہ پر نہیں چھوڑ سکتے، ہم خود ہی سارے ڈیسیژنز لینے پڑ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی نے ان کو کچھ برا کہا تو وہ سنتے رہے، برداشت کرتے رہے، ایک حد کے بعد جو ہے بات زیادہ بگڑ گئی تو انہوں نے اس کو جواب دے دیا۔ اب جب تک جو ہے انہوں نے جواب نہیں دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، لیکن جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم برداشت کر رہے تھے تمہاری جگہ پر اللہ کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا. اب ان کی نیکی لکھی جا رہی تھی، لیکن جب ان نے خود جواب دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ بھی اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی اٹھ کے چلا گیا. تو آج ہمیں برداشت نہیں ہے. یہ وہ تربیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو وہ تربیت دیتے تھے. ہم ایک دوسرے پر برتری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں برتری کا پیمانہ جو ہے وہ فضیلت دوسرے پر جو ہے وہ تقویٰ ہے. ہم نے آج جب پیسے کو سٹیٹس بنا دیا اپنا، اور ہم نے اپنے ڈریسز کو سٹیٹس، اپنے کھانوں کو سٹیٹس بنا لیا، اپنی امیری غریبی کو سٹیٹس بنا لیا، تو تقویٰ ہم سے چھوٹ گیا. اگر تقویٰ ہوتا تو تقویٰ تھا اللہ کا ڈر. تو کوئی بھی بندہ اس بات سے ڈرتا کہ وہ جنت سے محروم ہو جائے گا تو قطع تعلقی نہ کرتا. ہم قطع تعلقی پر آج جو ہے ایک زمین میں لگے ہوئے ایک پتھر سے لڑ پڑتے ہیں، ایک نہر سے آنے والے پانی پر لڑ پڑتے ہیں. میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں چھوٹی سی بات پر، اس سٹیٹس کی بنیاد پر. فلاں یہ کھا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کھا رہے، تم نے یہ نمک زیادہ ڈال دیا، تم نے یہ کر دیا. عورت کو سے تعلق توڑ دیا مرد نے. عورت نے جو ہے تھوڑی سی غربت دیکھی تو گلے شکوے کیے. قطع تعلقی کی کچھ وجوہات آج اور بھی ہیں. مثال کے طور پر غیبت، جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ سب وجوہات بھی اس میں آتی ہیں. آج کے جدید دور میں موبائل نے اور کمیونیکیشن سسٹمز نے، نیٹ ورکنگ نے یہ کام اور آسان کر دیے. گھنٹوں کے حساب سے ہم دوسروں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ غیبتیں، یہ جھوٹ، یہ کالز جو ہے، یہ میسیجز جو ہے وہ وبال بن جاتی ہیں. جب فیملیز ایک دوسرے کو یہ میسیجز بتاتی ہیں، یہ کالیں بتاتی ہیں، وجوہات بتاتی ہیں، ریکارڈنگز بتاتی ہیں، تو قطع تعلقیوں پر قطع تعلقیوں ہوتی ہیں. گھروں کے گھر جو ہے وہ اس وجہ سے ان کا جو ہے بکھیڑا ہو کر رہ گیا. مائیں اپنے بچوں سے دور ہو گئی، والد اپنی اولاد سے دور ہو گئے. جتنا جڑنا چاہیے تھا اتنا ہم نے قطع تعلقی کر دی. تعلق جوڑیے، ایک دوسرے سے محبت کیجیے، ایک دوسرے سے جو ہے پیار سے پیش آئیے. ہم ایک دوسرے سے جو ہے کسی غرض کی نیت سے نہ کہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہماری دوستی کا معیار بتایا ہے، جو دشمنی کا معیار بتایا ہے، وہ یہ چیزیں نہیں بتائیں. وہ یہ بتائی ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، بغض کرو تو اللہ کے لیے. اس میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے. جب اللہ کی رضا شامل ہوگی تو قطع تعلقیاں نہیں ہوں گی. اللہ کی رضا ہٹ جائے گی تو قطع تعلقیاں ہوں گی. استاد اسٹوڈنٹ کا ایک تعلق ہے، ایک گھر کے افراد کا آپس میں تعلق ہے، ایک محلے داری کا تعلق ہے، ایک رشتہ داری کا تعلق ہے. ہمارے آج کل تعلقات جو ہیں وہ
ان سارے معیار سے جو ہے وہ گرتے جا رہے ہیں۔ دوستیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی غرض کچھ ہوتی ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو بھی کسی غرض کی وجہ سے، محلے داریاں پالی جاتی ہیں وہ بھی کسی غرض کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ پڑوسی جو ہے وہ کہیں ایسے دار نہ بن جائیں۔ تو آج ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہی رکھا ہوا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہماری جو ہے جنت سے محرومی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ خود بخود جنت کو چھوڑ دیں گے، ہمارا مقدر جہنم ہوگی۔ پھر ان کا تعلقیوں کو چھوڑ دیجیے۔ دوست سے جو ہے وہ دور ہو رہا ہوتا ہے چھوٹی سی بات کی وجہ سے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قرآن سے ہم دور ہیں۔ سورۃ حجرات اٹھا کے دیکھیں، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو جو ہے وہ استہزاء نہ کرے، مذاق نہ کرے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ کرے، کوئی مرد کسی مرد کا استہزاء نہ کرے۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو تو ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں، نہیں ہوں گی قطع تلقیاں۔ جب آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ جائیں گے تو قطع تلقیاں ہوں گی۔ بظاہر چھوٹی سی بات، لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اس کا بہت ہی بڑا ہے، تو قطع تلقیاں ہی چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ یہ سارے جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ سب کچھ شامل ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، عیدیں گزرتی ہیں، جنازے سامنے پڑے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ چڑھا کر دوسری طرف پلٹ جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو ہی نہیں سکتا، اور آج ہم نے چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے ایک دم تعلق توڑ دیتے ہیں۔ گننے میں بہت ہی زیادہ رشتے ہیں جن کو گنا جائے، بہت ہی زیادہ مسائل ہیں جن کو گنا جائے۔ بس بہتر صلاح یہی ہے کہ کچھ بھی ہو ایک دوسرے سے تعلق جوڑے رکھیں، ایک دوسرے سے مذاق بھی اس حد کا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے تعلق ٹوٹیں، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت نہ کریں تاکہ یہ تعلقات ٹوٹنے کے پر آ جائیں، ایک دوسرے کو بے عزت مت کریں کہ آپ کے تعلقات ٹوٹنے پر آ جائیں، ایک دوسرے پر بدگمانیاں مت کریں کہ آپ کے تعلقات ٹوٹنے پر آ جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تعلق توڑ دیتی ہیں اور بندے کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سورۃ حجرات میں ہی فرمایا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ کر معاف خطا، سن میری دعا، سن میری صدا، اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا، یا سمیع الدعا، یا سمیع الدعا، یا سمیع الدعا، یا سمیع الدعا، ہے دل میں تمنا میری صدا، شہداء کی صفوں میں ہو اپنی یہ جان، ہے دل میں تمنا میری صدا، شہداء کی صفوں میں ہو اپنی یہ جان، جنت سے مجھے بھی آئے ندا، سن میری دعا، سن میری صدا، اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری